رافع بھائی یہ مجھے بتائیے کہ اس وقت ہم لوگ جب بات کر رہے ہیں کہ نامینیٹ کر رہا ہے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کے لیے، بڑے جتنے بھی کرکٹ کے لیے بھی وہی کرتا ہے اور اس کے لیے، اور دوسری طرف جو ہے اگر دیکھا جائے تو کسی ملک کا نظام جب چلتا ہے تو جو پارٹیز ہوتی ہیں وہ الیکٹ ہوتی ہیں تھرو عوام کے، عوام اس کے مین سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں اور وہی اپنے نمائندوں کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ کھیل میں اس وقت سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ کھلاڑی، کوچز اور آفیشلز ہوتے ہیں، اس کے بغیر کوئی بھی کھیل آگے بڑھتا نہیں ہے۔ آپ کیا رائے دیں گے کہ کیا ان تینوں کیٹیگریز کو ووٹنگ رائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے نمائندوں کو سلیکٹ کریں، بجائے یہ کہ ایک ایسا بندہ جس کو وقت ہی نہیں ہے کسی طرف توجہ دینے کا، لائک پرائم منسٹر کوئی بھی ہو سکتا ہے، میں کسی ایک سیاسی جماعت کی بات نہیں کر سکتا، نہ ہی میں اس منسٹر کی بات کر رہا ہوں جو انتہائی بیزی ہوتا ہے اور اس کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ کون سی گیم میں کیا کیا ہوتا ہے۔ تو کیا ایسے جو آفیشلز ہیں یا ایڈمنسٹریٹرز جو ہوتے ہیں، پریزیڈنٹ، سیکرٹری وغیرہ وغیرہ، یہ کیا کھلاڑی کو رائٹ نہیں ہونا چاہیے اس کو سلیکٹ کرنے کا؟ جی شاہد بھائی بالکل ہونا چاہیے۔ دیکھیں نا، آپ جیسے آپ نے بولا کہ ٹائم ہی نہیں ہے، پیٹرن چیف آپ بنا دیا، لیکن یہ ہے کہ آپ کو تو بندے وہ چاہیے کہ جو فیلڈ میں کام کریں، اور اس کے اوپر یہ ہے کہ آپ کھلاڑیوں کو، کوچز کو یہ بالکل ان کو ووٹنگ کا حق دیں، وہ والا نمائندہ چنیں جس کو تھوڑی بہت ہی سمجھ بوجھ ہو، جس کو پتا ہو کہ ہاں یہ جو سپورٹس ہے اس میں کیا ہوتا ہے یا کیا چلتا ہے۔ دیکھیں نا، اگر آپ ایک نان ٹیکنیکل بندے کو ویسے ہی آپ اس کو بغیر ووٹنگ کے خود ہی اس کو سلیکٹ کر کے اس کو بٹھا دیں گے، تو جو بھی اس کو پاس آئے گا وہ اپنی اس کو کہانی سنائے گا۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو سپورٹس ہے نا، وہ جو گیم ہے اس میں پرابلمز پیدا ہوں گی۔ تو بہتر یہی ہے کہ کھلاڑیوں کو اور کوچز کو یہ رائٹ دے کہ وہ ووٹنگ کے ذریعے اپنے نمائندے چنے، اور وہ کم از کم ان کو وہ جواب دے بھی ہوں کہ ہاں جی ہم نے آپ کو سلیکٹ کیا تھا یا الیکٹ کیا تھا، تو آپ کم از کم اس کے لیے آپ نے کیا کیا ہے۔ تو بالکل ہونا چاہیے، میں بالکل اس چیز کے ساتھ ایگری ہوں کہ ایسے رافع بھائی آپ نے ہماری 89 سے چلنے والی ایک کاز کو سپورٹ کیا۔ 1989 میں اسپورٹس اینڈ فٹنس ایسوسیشن آف پاکستان کا جو پہلا نام تھا وہ تھا پلیئرز اپریسیشن موومنٹ، اور اس وقت یہ مہم سٹارٹ ہوئی تھی کہ کھلاڑی کو ووٹ کا رائٹ دیا جائے، اور پاکستان سے ہوئی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت انٹرنیشنلی اس پہ بحث شروع ہوئی ہے، اور انٹرنیشنل جو ہماری اولمپینز ایسوسیشن ہے جو IOC کا ووٹنگ ممبر ہے، وہاں پہ بھی یہ ڈسکشن ہو رہی ہے اور ڈفرینٹ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ بھی ہو رہی ہے۔ قاری صاحب اسی پہ آپ سے بھی رائے مانگوں گا کہ آپ بھی بتائیں گے، کیونکہ آپ بھی کھلاڑی بھی رہے ہیں، کوچ بھی رہے ہیں، آفیشل بھی رہے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو رائٹ آف ووٹ ہونا چاہیے جو اپنے نمائندے سلیکٹ کرنے کے لیے، یا آپ کا اس سے کوئی ڈفرنٹ خیال ہے؟ میں تھوڑی سی آپ دونوں کی اس بات سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا۔ اصل میں ہوتا ہے اس طرح سے ہے، یہ جو سیکٹری فیڈریشن ہے، سارے معاملات جو ہیں سیکٹری فیڈریشن دیکھتے ہیں۔ یہ اس کو جو ہے کانگریس الیکٹ کرتی ہے، اور کانگریس کے جو ممبر ہوتے ہیں ہر ڈسٹرکٹ کے جو ریپ ہوتے ہیں، اور جو ڈسٹرکٹ کا ریپ ہوتا ہے اس کو جو ہے جتنے بھی اس ڈسٹرکٹ کے کلبز ہوتے ہیں ان کی اس کو تائید حاصل ہوتی ہے، اور جتنے بھی لوگ پلیئر اس میں کھیل رہے ہوتے ہیں ان کا ریپریزنٹیٹر ہوتا ہے، اور وہ اس چیز کو لے کے آگے آتا ہے جس سے وہ سیکٹری فیڈریشن کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ اور اس میں جو پلیئرز ہیں ان کی رائے بھی بیچ میں شامل ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بھی کلب کا صدر، سیکٹری جو ہے یا جو ریپ ہے اپنے پلیئر سے ہٹ کے نہیں جاتا، ان سب کی ایک ہی سوچ ہوتی ہے۔ وہی چیز ہے کہ بیسیکلی سٹارٹ میں ہی ہمارے کلب لیول پہ 2 گروپ بنے ہوتے ہیں، تو وہ اپنی سائیڈ لے کے چلتے ہیں کہ ان کا کون سے گروپ کی طرف جانا ہے کہ جس میں ان کے جو حقوق ہے ان کو آگے سے ان کو پروٹیکٹ کیا جائے، یا ان کو وہ والی فیسلٹیز جو بیسکس میں آتی ہیں وہ ان کو ملے۔ وہ اس چیز کو لے کے رن چلتے ہیں، کیونکہ فری ہینڈ میں سپورٹس مین کو اس لیے نہیں دیتا کہ جس طرح سے ابھی یہ جو ریپ ہے، یہ جو آگے ڈلٹی پولیٹکس کا حصہ بن جاتے ہیں، اپنے تھوڑے سے پلیئروں کو پروٹیکشن تو یہ ریپ بھی آگے وہ والی نہیں دیتا۔ یہ اپنے ذاتیات کے لیے، اپنے معاملات کے لیے یہ اوپر آ کے جو ان کو جو تھوڑا سا بینیفٹ ہوتا ہے اس کے لیے یہ آ کے لڑائی لڑتے ہیں، اور وہ چیزیں لے کے کوئی تھوڑا سا کوئی ٹور لے لیا، کوئی ٹورنامنٹ کا کسی کو
मैनेजमेंट में डाल के भेज दिया, जो बेसिक जो चीजें नजर आती हैं। जो सदर फेडरेशन होता है वो होता है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ऊपर के मामलात के लिए, उनके जो ऊपर से देखने वाले मामलात हैं, अडॉप्ट की गई है हमारे स्पोर्ट्स में भी आके। तो इसमें ये जो अगर सही तरीके से अगर इस चीज को चला जाए, ये जो रैप है इसकी एक हैसियत है जो हमारे यहाँ मानी नहीं जाती, वो एक मोहरा बन जाता है। आगे सदर सेक्रेटरी को अभी भी जाके देख ले, कोई एक को प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई दो को प्रोटेक्ट दूसरे को कर रहा है, हॉकी की प्रोटेक्शन के लिए कोई भी इस तरह से काम नहीं करता नजर आ रहा है। बिल्कुल काजी साहब, बड़ी अच्छी बात आपने की, आपने इख्तिलाफ राय में हमारी राय को सपोर्ट भी कर दिया, क्योंकि जहां आपने ये बोला कि खिलाड़ियों ही की राय से जो है ना वो रिप्रेजेंटेटिव बनता है, और वहां पे भी दो ग्रुप्स होते हैं जिसकी वजह से एक क्लब लेवल की आप बात कर रहे थे, लेकिन वही रिप्रेजेंटेटिव आगे जाके जो है ना उनकी राय के बिल्कुल मुखालिफ चला जाता है। तो अगर यही चीज खत्म करने के लिए अगर वो कोई नोटिफाइड कोई चीज आ जाएगी, लाइक अगर इनके राइट्स हो जाएंगे, तो एक तो ये लोग रजिस्टर्ड हो जाएंगे सारे, और दूसरा ये है कि ये रजिस्टर्ड जो वोटर्स होंगे, भले वो क्लब लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, या डिवीजन लेवल पे है, या नेशनल लेवल पे है, इवन इंटरनेशनली भी इस वक्त जो है ना यही बहस चल रही है कि इनको राइट ऑफ वोट होना चाहिए या नहीं होना। एनीहो, बड़ा अच्छी बात की आपने कि इससे शायद इख्तिलाफात बढ़ जाएंगे या मजीद बढ़ेगी, लेकिन जहां हम लोग इतनी बड़ी राया को देखते हैं और हम लोग देखते हैं कि वोटिंग के बाद हम लोग सारे अपने अपने कामों में मगन होते हैं और अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, लाइक दोनों पार्टी के लोग इकट्ठे होकर अपने हकूक के लिए पास पोसेशंस और अपने राइट्स के लिए बात कर रहे होते हैं, तो यकीनन इसमें भी ऐसा ही होगा अगर इनको राइट दे दिया जाए कि ये लोग वोटिंग तो अपने पसंद के बंदे को करेंगे, लेकिन इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होने जा रहा है वो ये है कि खिलाड़ी जो है या कोच जो है और ऑफिशियल जो है, इनके हकूक जो है ना वो ख्याल रखने वाला ही ऊपर आएगा, ना कि वो कोई ऐसा बंदा आ जाएगा जो कि इनको समझता ही नहीं हो।